ایک موٹیویشن ویڈیو ہے کہ آپ پاکستان کے لیے جس قدر ہو سکے جتنی آپ کی ہمت ہے پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، اپنے لیے کنٹریبیوٹ کریں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ جو ہمارے ہیروز ہیں خاص کر پاکستان میں وہ چھپے نہ رہیں، وہ لوگوں کے سامنے آئیں اور پتہ چلے کہ کس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا اور کس نے کتنی محنت کر کے کیا چیز انٹروڈیوس کروائی۔ السلام علیکم، میں ہوں آفتاب حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈومیسٹک ٹور۔ پاکستان کے ٹورزم میں اس قدر پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کا ذکر اپنی ویڈیوز میں بار بار کر چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگر ہم پاکستان کے ٹورزم کے پوٹینشیل کی بات کریں تو پاکستان کو بھی بہت سی مین پاور کی ضرورت ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملوائیں گے جنہوں نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ٹورزم پر بھی توجہ دی اور پاکستان کے ٹورزم کے لیے ایک ایسی چیز انٹروڈیوس کروائی جس کو انٹرنیشنل لیول پر بھی اپریشیٹ کیا گیا اور بعد میں پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی انہیں بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں اسام آرٹسٹ سے، تو آئیے چلتے ہیں ان سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ہاں جی آفتاب، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، مجھے آپ نے اپنے شو میں بلایا اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹورزم میں۔ آپ کے کافی میں دیکھتا رہتا ہوں ویڈیوز وغیرہ، تو کافی انفارمیٹیو ہوتی ہیں جس سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جی بالکل، ہمارا یہی ایم ہے کہ پاکستان کا ٹورزم پروموٹ ہو اور پاکستان کے اندر جتنے بھی چھپے ہوئے خزانے ہیں جو پاکستان کے ٹورزم کے لیے اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آئیں اور پاکستان کو پتہ چلے کہ آخر ان کی کیا کیا خدمات ہے پاکستان کے لیے۔ تو چونکہ اسام بھائی آپ سے ملنے کا بھی بڑا مجھے شوق تھا، کریز تھا کہ میں آپ سے ملوں، کیونکہ آپ نے پاکستان کے لیے ایک انتہائی کریٹیو چیز انٹروڈیوس کروائی ہے۔ کیسے آپ نے اپنی لائف کو کہاں پہ سیٹل کیا، کیسے آپ نے لائف سپینڈ کیا؟ ضرور، میں پرسنلی ابھی جو ہے میری کرنٹ جو سچویشن ہے کووڈ میں، تو یہ ہے کہ جیسے ہر بندہ سروائیو کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی اسٹرگل میں لگا ہوا ہے، تو میں بھی اسی اسٹرگل کی دوڑ میں چل رہا ہوں۔ سمجھ لیں کہ میں ایک فل ٹائم جاب بھی کرتا ہوں، میں ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں فری لانسنگ بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں اپنی کمپنی بھی رن کرتا ہوں۔ تو میں نے ملٹیپل ہر جگہ پہ ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، ایز اے فوٹوگرافر بھی، ایز اے ڈیزائنر بھی، ایز اے کارٹوگرافر بھی۔ سمجھ لیں اپنے آپ کو ایک پیکیج بنایا ہے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو آرٹسٹ بولتا ہوں کہ بھئی آرٹسٹ از ناٹ فار ون جاب، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ ایک فل پیکیج بنایا میں نے اپنے آپ کو۔ آرٹسٹ وہ ہے جو کہ جس کے اندر کوئی نئی چیز کریٹیو ہو تو وہ اس کو انٹروڈیوس کروائے اور بعد میں اپنے اندر لے کے چلے۔ وہ آرٹسٹ کا تو کام ہی جو ہوتا ہے وہ صرف محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، لوگوں کے لیے سروسز پرووائڈ کرنا۔ ایسا ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت ہے۔ ٹیلنٹ سے مراد کافی سارے گرافک ڈیزائنرز ہیں ہمارے کنٹری میں۔ پہلے یہ چیز عام نہیں تھی، پہلے جس کو آپ پینٹرز بولتے تھے، پینٹنگ کے تھرو لوگ ایکسپریس کرتے تھے، فلم کے پوسٹرز اور پروموشنز وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ اس طرح اب ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، جس میں اب سمجھ لیں انہیں کو اب گرافک ڈیزائنرز بولتے ہیں، جو کہ کلر سے کھیلتے ہیں اور ڈفرینٹ فونٹ سے کھیلتے ہیں، اور وہ پروموشن ایکٹیویٹیز میں یوز کرتے ہیں، ایونٹس میں یوز کرتے ہیں۔ اس لیے وہ جو ہے آپ کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس میں کافی امپورٹنٹ رول ادا کریں گے، ٹھیک ہے، پوسٹر ڈیزائننگز میں اور اس کو ایڈورٹائز کرنے میں، جو کہ کافی امپورٹنٹ رول مطلب ادا کر سکتے ہیں گرافک ڈیزائنر۔ میں سمجھتا ہوں بینگ اے گرافک ڈیزائنر اور کارٹوگرافر، میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو بھی گرافک ڈیزائنر اس کو کوئی ایک ایلیمنٹ اس طرح پاکستان کے لیے سرو کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے اس کی کوئی کاسٹ ہو اور اس کی کوئی ادائیگی ہو، آپ ایک ملک کے لیے ایک تحفہ دے سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی آئیڈیا ہو۔ اچھا، کہاں پر ایک گرافک ڈیزائنر 9 to 5 جاب کرنے والا اور کہاں پر ایک جاب ہولڈر بندہ اور کہاں پہ ایک ٹورزم انڈسٹری جس کے لیے آپ کو آوارہ گردی کا شوق ہونا چاہیے، تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کمبینیشن کی۔ یہ جو ہے بیسکلی ایک آئیڈیا کی بات تھی، ایک سمجھ لیں آپ اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، وہ میرے دل میں تھا کہ ہاں مجھے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، کوئی ایک چیز کرنی ہے، تو مجھے ظاہر بات ہے ہر چیز کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو سمجھ لیں میں نے اس جاب کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ جو بیزی لائف سرکل تھا اس کے ساتھ میں نے اپنے اس چیز کے لیے ایک ٹائم نکالا کہ میں اپنے کنٹری کے لیے کچھ ایسی چیز کروں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے مجھے سمجھ لیں اپنی نیندیں قربان کرنی پڑی ہیں، اس کے لیے میں رشتہ داروں سے نہیں ملا، یہاں کافی جگہ میں نہیں گیا، میں آفس میں بیٹھا رہتا تھا، مطلب 12 20 گھنٹے تقریباً میں نے اس طرح بیٹھ کے
ٹوٹلی میں اس پہ سب کرتا تھا. گھر آتا تو گھر لیپ ٹاپ پہ آ کے کام کنٹینیو کر دیتا تھا, اور میں رات کو ہارڈلی 3 یا 4 گھنٹے سوتا تھا, دیٹس اٹ. تو میں نے اس آئیڈیا کو لے کے کام کیا. مجھے تھا کہ اس سے پہلے مطلب کوئی اور یہ آئیڈیا جنریٹ کرے یا اور کرے تو دین وائی ناٹ می. جب مجھے میرے میں ہیں یہ اسکلز, مجھے ہیں آتے ہیں ٹولس, تو میں اس آئیڈیا کو خود ہی اس کو وہ شکل دے سکتا ہوں. تو میں نے اس لیے اس آئیڈیا پہ کام شروع کیا, اور پھر جو ہے اس جو اب آپ کے سامنے. جی ناظرین, آپ ویڈیوز کے ساتھ ساتھ اسام بھائی کے میپس بھی دیکھ رہے ہوں گے, جو کہ اسام بھائی نے بڑی محنت سے اور بڑی سٹرگل کے ساتھ اور بڑی کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا, تاکہ پاکستان کا جو ٹورسٹ ہے وہ پاکستان کا جو ٹوریزم ہے وہ گرو کرے, اور لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کے اگر کسی بھی کونے میں جائیں تو ہمیں وہاں پہ کون سی ٹورسٹ اٹریکشن ملے گی. اس کا پاکستان کے ٹوریزم میں بہت اہم کردار ادا ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسام بھائی جیسے اور بھی جو کریٹیو لوگ ہیں جو پاکستان کے ٹوریزم کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں اور دن رات اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, تو ہم ان کو سپورٹ کریں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کے جو ٹوریزم ہے اس میں ابھی بہت سی اپرچونٹیز موجود ہیں, جس میں ہماری موجودہ گورنمنٹ بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. تو اسی کے ساتھ میں پوچھوں گا کہ اسام بھائی, آپ کو کیا ٹوریزم کا شوق تھا؟ آپ پاکستان کے یا دوسری کنٹریز کے وزٹ کر چکے ہیں, اس کا کیا سین ہے؟ ہاں جی, میں کیونکہ دبئی میں جیسے کام کر رہا تھا پچھلے 7-8 سال سے میں دبئی میں کام کر رہا ہوں, اور وہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. دبئی از اے پلیس جہاں پر پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں کی ایئر لائنس اس لیے چلتی ہے کیونکہ ٹورسٹ وہاں پر ٹریول کرتے ہیں, اور وہ جو جتنی بھی ان کی فیسلٹیز ہیں سب ریلیٹڈ ان کی, ایون سورس آف انکم بھی دبئی کی مینلی ٹورزم ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مجھے کافی نالج حاصل ہوئی اس کی ٹورزم کے حوالے سے لے کے کہ کیا کیا چیزیں کی جا سکتی گورنمنٹ لیول پہ, پرائیویٹ لیول پہ, اور جو وہاں پر کیونکہ ہاسپٹیلٹی اتنی ہے, وہاں پر ہوٹلز اتنے ہیں کہ مطلب آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا یار مطلب آپ کو کس طرح ویلکم کرنا ہے ٹورسٹ کا, اور کس طرح ان کو کیا کیا گائیڈنس دینی ہے, یا ٹورسٹ کو کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں. میٹروز کتنی امپورٹنٹ ہے ٹورسٹ کے لیے, ٹھیک ہے نا, لو بجٹ ٹریولنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, لوکل ٹرانسپورٹیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, یہ سب آپ کو انٹرنیشنل ٹورزم سکھاتی ہیں, یہاں دبئی آپ کو سکھاتا ہے, ٹھیک ہے. جب بھی آپ دبئی ٹریول کرو گے یا کسی بھی فورن کنٹری ٹریول کرتے ہیں تو آپ پہلے چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز سستی پڑے, آپ کو ٹیکسیز نہ لینی پڑے. آپ کو پتہ ہے ٹیکسیز کے فیئر زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ اپروچ کرتے ہو کہ آپ کو شٹل سروسز ملے, شٹل بس مل جائے, یا پھر آپ کو میٹرو اسٹیشنز مل جائے کیونکہ ان کے کرائے وغیرہ کم ہوتے ہیں. تو یہ اس میں سارا رول اب میٹرو وغیرہ کون بنائے گا, وہ پرائیویٹ تو نہیں بناتی, وہ گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے. ٹرانسپورٹیشن جتنی بھی ہے لوکل وہ گورنمنٹس بناتی ہیں. تو آپ نے کن کن کنٹریز کا وزٹ کیا, اور پاکستان میں آپ خاص کر کن کن جگہوں پہ وزٹ کر چکے ہیں جس سے آپ کو یہ سارا آئیڈیا ہوا کہ یار میں اس طرح کی چیز بنا سکتا ہوں؟ یا پتہ ہو, ایسی بات ہے جب انسان ایک جگہ کو وزٹ کرتا ہے تو اسے تب بھی پتہ لگتا ہے کہ یار آخر یہ کیسی چیز ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کون کون سی جگہ وزٹ کر چکے ہیں؟ پاکستان میں نے سب سے پہلے جو ہے بچپن سے اور سمجھ لیں ایک جوانی تک تو میں نے مری اور اسلام آباد تک کی جگہ دیکھی تھی, جیسے سارے لوگ مری جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, پہلے ایک یہی مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ اچھا یار آپ نے مطلب اچھا موسم انجوائے کرنا ہے تو مری چلے جاؤ, یا ہل ٹاپ ویو دیکھنا ہے تو آپ مری جاؤ اور وہاں سے آپ کو ویو بھی ملے گا, گرینری ملے گی, سب کچھ. لیکن جیسے جیسے اویئرنیس بڑھتی گئی, جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا, مجھے سمجھ آتی گئی جغرافی کی کہ بھئی مری سے آگے بھی دنیا شروع ہوتی ہے اور لاہور سے اس طرح بھی کوئی دنیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح شوق پیدا ہو گیا. مری کے بعد پھر میں فرسٹ ٹائم اپنے فرینڈ کے ساتھ, اس نے مجھے کنوینس کیا کہ یار آپ آؤ میرا گاؤں دیکھو, یہ وہ. تو میں اس کے گاؤں گیا ہوں, گلگت گیا ہوں, استور گیا ہوں. تو تب مجھے پتہ لگا ہے کہ پاکستان مطلب کیا ہے, اور اصل میں ایکچولی ہم صرف مری تک سٹک ہے, لیکن مری کے بعد اور نتھیا گلی کے بعد بھی جا کے پاکستان, اصل پاکستان تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس سے آگے بھی کتنا ہے جو کہ میں ابھی لٹرلی ڈسکور نہیں کر سکا, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میں کچھ چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں کہ اچھا یار لائف میں یہ فیز آئے گا تو میں پاکستان کی بہت جگہ ٹریول جا کے کروں گا. میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے یہ غلطی نہیں کی کہ میں نے ایک ہی دفعہ سارا ایکسپلور کر دیا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری ہوم کنٹری ہے, یہاں پر تو میں کر ہی سکتا ہوں ایکسپلور, یہاں میں کبھی بھی گھوم سکتا ہوں, میں کبھی بھی جا سکتا ہوں, میری اپنی ہوم کنٹری ہے, میں یہاں کا سٹیزن ہوں, ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہ اس طرح اپنی لائف کو مینیج کیا کہ میں نے پہلے سوچا کہ اچھا میں نے پاکستان کی جو ہے یہ سٹیز ابھی گھوم لیتا ہوں, پھر آتا ہوں انٹرنیشنل ٹورزم کی طرف تاکہ میں دیکھوں دنیا کیسی ہے. تو بینگ اے پاکستانی ٹریولر میں ٹریولنگ پسند کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں نے دبئی سے آگے پھر ٹریول کیا, ترکی میں ٹریول کیا, اس کے بعد میں نے جورجیا میں گیا ہوں, آذربائیجان گیا ہوں, میں باکو گیا ہوں,
پھر ترکی کی میں نے 4-5 سٹیز دیکھی ہیں. اس کے علاوہ پھر میں اٹلی گیا ہوں اور نیدرلینڈ گیا ہوں اور فرانس گیا ہوں, پیرس گیا ہوں اور ایمسٹرڈیم دیکھا ہے میں نے, سوئٹزرلینڈ گیا ہوں, گریس گیا ہوں, سنترونی دیکھا ہے. اس طرح میں سعودیہ گیا ہوں اور تھائی لینڈ گیا ہوں, ملیشیا گیا ہوں, سری لنکا گیا ہوں, ایجپٹ گیا ہوں. مطلب کافی ساری میں نے کنٹریز ایکسپلور کی. اور مجھے بینگ اے پاکستانی ایک ڈفرینٹ چیلنجز تھے. ابھی ہم پاکستان کے اندر جب ہوتے ہیں آپ کو ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں. ٹورسٹ بینگ اے ٹورسٹ, جب پاکستان سے باہر آپ ٹریولنگ کرتے ہو آپ کو ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ پاکستان کو اپنے پاسپورٹ لے کے جاتے ہو اور ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہو آپ پاکستانی ہونے کو. تو جو انٹرنیشنل جب آپ ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو یہ چیلنجز ہوتے ہیں کہ بھئی آپ پاکستانی ہو اور آپ نے گرین پاسپورٹ ہے. آپ نے ساتھ یہ سارا وزٹ بھی کیا, دوسرے ممالک کو بھی وزٹ کیا, ان کی ٹورزم انڈسٹری کو بھی سمجھا. تو پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری اور ممالک کی ٹورزم انڈسٹری کو آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے کہ ہمیں کہاں پہ لیک آ رہا ہے اور وہ کس طرح ترقی کر رہے ہیں؟ ہمارے ابھی کہہ دو لیک نہیں کہوں گا, لیک ایک ہو جائے گا ذرا نیگیٹو ہو جائے گا, میں کہوں گا اپرچونیٹیز ہیں. مطلب جتنی شاید ہم کمیاں سمجھ رہے ہیں نا وہ ہمارے لیے اپرچونیٹیز ہیں. ہم اس کو اگر پازیٹیو وے میں دیکھیں ہم اس کا کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. باقی انٹرنیشنل ابھی وہ لوگ آلریڈی ڈیولپ کر چکے ہیں ٹورزم کے حوالے سے, لیکن میں نے جو چیز فیل کی ہے وہ ٹورزم کس کو سمجھتے ہیں. وہاں پر اگر آپ فار ایگزامپل روم میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا زیورک سوئٹزرلینڈ کے کسی بھی اس میں جاتے ہیں, یا ترکی کی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں, وہ ڈیولپ چیزوں کو ٹورزم میں نہیں انکلوڈ کرتے. وہ ان کے لیے ٹورزم یہ ہوتی ہیں جو پرانی جگہیں ہوتی ہیں. جی ہر سٹی کی ایک اولڈ ٹاؤن ہوتا ہے, اولڈ جگہ ہوتی ہے جو کہ وہ ٹورزم والی پلیس ہوتی ہے. کوئی بلڈنگ دیکھنے نہیں جاتا, کوئی بلڈنگس یا نیو ماڈرن آرکیٹیکچرز دیکھنے نہیں جاتا. لوگ جاتے ہیں پرانی وہاں کی جو قدیمہ سارے قدیمہ کی بلڈنگز ہوتی ہیں. ہاں, ترکی میں استنبول میں جو حاجیہ آیا صوفیہ ہے وہ 1500 سال پرانی ہے. اس طرح اور کیپیڈوکیا میں دوسری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اور تھائی لینڈ میں جب جاتا ہے انسان وہ بدھزم کے وہ ٹیمپلس پرانے یہ سارے روئنس اور میوزیمس میں جاتے ہیں لوگ. تو بیسکلی یہ ٹورزم ہوتی ہیں. ہاں, ہماری ٹورزم کی نیچر تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ہم ایشینس جو ہیں میں نے دیکھا ہے وہ ٹورزم پسند کرتے ہیں اس طرح کی لینڈسکیپنگ, ماؤنٹین اور یہ وہ. لیکن جو فورنر جو ہوتے ہیں جن کو ہم لانا چاہتے ہیں اپنے پاکستان میں ایز اے ٹورسٹ, ان کی جو پریورٹی ہے وہ ہوتی ہے بیچ ٹورزم. جو میجر جو ان کی ٹورزم ہے وہ ہالیڈیز کس کو بولتے ہیں, وہ ماؤنٹین ایریاز پہ جانے کو ہالیڈے نہیں بولتے. وہ لاہور یا اس طرح کراچی اربن سٹیز کو دیکھنے کو ٹورزم نہیں بولتے. وہ ان کا مقصد, مین مقصد ہوتا ہے بیچ ایریاز پہ جانا, ریلیکس کرنا اور اپنا ٹائم اچھا اپنی ہالیڈیز کو انجوائے کرنا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا یہ گوادر ایریا سائڈ ہے, بلوچستان سائڈ ہے, اس کو ہم ٹورزم ہب بنا سکتے ہیں اپنے لیے, یہ ہمارے لیے ٹورزم ہب کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم بلوچستان کا وزٹ کریں گوادر سائڈ کا, تو وہ بھی میرے خیال سے کسی بھی آسٹریلیا یا دبئی کے بیچز سے کم نہیں ہے. ایسے ہی ہے, مطلب ہمارے بلکہ ان سے زیادہ اچھا وہ ہمارے بیچ ایریاز ہیں اور ہمارے کافی ڈیپتھ والے ہیں. دبئی کا اگر بیچ قوم ہے تو وہ تو ڈیڈ سی ہے بیسکلی. آپ دیکھیں 2-3 فٹ سے زیادہ اس کی لہر بھی نہیں جاتی آف سیزنز پہ. لیکن کراچی کا اتنا ہی ساحل سمندر اتنا ہی واسٹ اور وسیع ہے, اور لہریں بھی جو سرفنگ جس کو کہتے ہیں, جو گورے پسند کرتے ہیں سرفنگ کرنا, اسکوبا ڈائیونگ کرنا, وہ ساری چیزیں ہماری کنٹری میں موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور گوادر والی سائڈ پہ تو سارے ایک سمجھ لیں جس کو ہم کہیں گے اپرچونیٹیز ہیں. اتنا نیٹ اینڈ کلین ہے جس کو ہم اچھے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں, جس میں آپ کو یہ انویسٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ وہاں کی صفائی کرنی ہے, وہاں پر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو آپ کو ایک نیٹ اینڈ پلین کینوس مل رہا ہے جس میں سمجھ لیں آپ کو ڈرائنگ کر کے وہاں پر دنیا بسانی ہے اور دنیا آئے گی وہاں پر. یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو گوادر سائڈ ہے وہ پاکستان کا دبئی ہے فیوچر کا, آپ اس طرح اس کو سمجھتے ہیں؟ دبئی سے بھی زیادہ چیز ہے, وہ اس کے بغیر نہ نکلے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک اسٹینڈرڈ رول یعنی کہ ہر بندہ پراپر SOPs کے ساتھ آئے تاکہ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ پاکستان کی جو پرنسپلز جو رولز ہیں ان کو فالو کریں. مین مقصد یہ ہے. اور اس سے دیکھیں اس سے فائدہ فورنرز کو بھی ہوگا. فورنرز کو اتنی سیکورٹی فیل ہوگی. فورنرز کے مائنڈ میں سب سے مین کوسچن ہوتا ہے ٹورزم کو لے کے کہ بھئی پاکستان سیف پلیس ہے یا نہیں. تو ہمیں ان کو یہی شو کرنا. وہ آپ کیسے شو ہوگا, ہمارے ایکشن سے شو ہوگا, ٹھیک ہے, ہماری ویڈیوز کے تھرو شو ہوگا. تو آپ ویڈیوز اچھی بنائیں, ان کو میسیجز دیں کہ ہاں بھائی وی آر اے سیف کنٹری, آپ ویلکم کریں ان کو.
اور جب آپ اچھی طریقے سے روڈ پہ ڈرائیو کریں گے تو وہ بھی کمفرٹیبل فیل کریں گے, وہ بھی پاکستانی روڈس پہ آ کے ڈرائیو کریں گے. ادروائز میں نے تو یہ دیکھا ہے پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں وہی ادھر آ کے نہیں چلانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے باہر سعودیہ میں چلائی ہے, ہم نے باہر دبئی میں چلائی, تو ہم سے پاکستان میں گاڑی ڈرائیو نہیں ہوتی. تو یہ چیز کیوں ہے؟ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے نا. مطلب آپ کے اپنے پاکستانی نہیں چلانا کے لیے تیار, تو آپ فارنر سے ایکسپیکٹ کرو کہ وہ گاڑیاں لا کے. ابھی کل ہی نیوز میں تھا یہ کہ ٹورسٹ کو الاؤ ہے 6 منتھ تک وہ اپنی وہیکلز لا سکتے ہیں ڈیوٹی فری. ٹھیک ہے, تو بھائی بات ساری مین بیسک چیز یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے روڈ کی جو ہے وہ چیز اچھی کریں, آپ انفراسٹرکچر ٹھیک کریں. یہاں پہ تو ہوتا یوں ہے کہ جو رائٹ ہینڈ والا ہے وہ اچانک لیفٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے, اور لیفٹ سائڈ والا اچانک وہ جمپ کراس کر کے تو وہ اشارہ بھی توڑ کے تو وہ آگے جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ایز اے پاکستان کے رولز کو فالو کرنا چاہیے, خاص کر انفراسٹرکچر کو فالو کرنا چاہیے. یہ سارے رولز آپ کے لیے ہیں, اور جب کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے تو پھر ہمیں اس رولز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم کسی ایکسیڈنٹ سے بچیں اور پاکستان کے جو رولز ہیں خاص کر ان کو فالو کریں, تاکہ ہم اپنی بھی جان کی حفاظت کر سکیں اور دوسروں کی بھی جان کی حفاظت کر سکیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم یہ سب چیزیں کریں گے تو سمجھ لیں ہم نے اپنا رول ادا کیا. اس کے لیے نہ آپ کو کوئی کاسٹ کی ضرورت ہے, اس میں آپ ایک اچھا انسان ہونے کی ضرورت ہے اور اچھا ایک شہری ہونے کی ضرورت ہے, جو کہ یہ ساری چیزیں باہر سارے فارنرز یہی فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان کے ٹورزم کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں فیوچر پاکستان کا ٹورزم کا بہت پوٹینشیل رکھتا ہے. اور جب مجھے لگتا ہے کہ جب ٹورزم ایکچولی آئے گا فارنرز کا, جو ابھی تو ہم ڈومیسٹک ٹورزم کی طرف فوکسڈ ہیں, اور ڈومیسٹک ٹورزم سمہاؤ وہ چل پڑا ہے اور آگے مزید رن کرے گا ود ایوری ایئر. لائک آپ دیکھ رہے ہیں کہ مری میں بھی کافی رش ہونا شروع ہو گیا, اب ناردرن ایریز میں کتنے لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں. ایسی ایریل ویو کی فوٹیجز آنا شروع ہو گئی جو ہم نے پہلے کبھی سوچی نہیں تھی. ٹھیک ہے, لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں خود سے, ڈومیسٹک بھی ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا بینیفٹ اب یہ ہو رہا ہے کہ فارنرز تک بات پہنچ رہی ہے. اب فار ایگزامپل 7 پارہ والی یہ جو انسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد K2 کی بہت پروموشن ہوئی ہے. سمجھ لیں K2 کے بارے میں لوگوں کو پتہ لگا ہے. ڈومیسٹکلی ہمیں تو پتہ ہی تھا کیونکہ ہم پاکستانی, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ادھر جو ہے K2 ہے اور وہ سیکنڈ لارجسٹ ماؤنٹین, لیکن دنیا کو دوبارہ سے پتہ لگے کہ پاکستان میں یہ ماؤنٹین موجود ہے. یعنی کہ علی ستپارہ صاحب انہوں نے اپنی پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی کو کلائم کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ اس میں جان کی بازی ہار گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے سمٹ بھی کیا. پھر لیکن اس سے فائدہ یہ ہو گیا پاکستان کو کہ پاکستان کی ایک ہائپ کریٹ ہوگی ہر طرف کہ بھائی پاکستان کے اندر یہ خوبصورتی موجود ہے. ہر طرف پاکستان ہو گئی کہ یار اچھا پاکستان میں K2 ہے, پاکستان میں. یعنی کہ جن کو اویئرنیس نہیں تھی اور ان کو اویئرنیس ہوگی, اور جن کو اویئرنیس تھی اور وہ بھول چکے تھے ان کو دوبارہ ریمائنڈر ہو گیا کہ اچھا پاکستان بھی یہ چیزیں رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ان کو فیسلٹیز دی جائیں, جو فارنرز ہیں, کلائمبنگ والے ہیں یا ماؤنٹینر ہیں, اگر ہم انہیں فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں تو پاکستان کی یہی جو انڈسٹری ہے یہی سنبھالی نہیں جائے گی. اس میں اتنا پوٹینشیل ہے. ایگزیکٹلی. اگر وہی بات ہے ہمارے کلبز وغیرہ اس طرح کھولیں, پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی میں چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹرز بھی آ کے اس میں انیشیٹو لیں اور وہ بزنسز اپنے اسٹارٹ کریں, اسٹارٹ اپس لیں. ٹھیک ہے, جیسے اسکوبا ڈائیونگ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کروائیں اور مزید وہ شروع ہوں, یہ اس طرف آئیں. اور فلائنگ والی جو ہے آپ پیرا گلائڈنگ وغیرہ ہوتی ہے, پیرا سیلنگ ہوتی ہے, آپ اس طرف آئیں. ان ایکٹیویٹیز میں زپ لائننگ ہوتی ہے جس کو آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ ہے جیسے یہ کلائمبنگ کلبز ہونے چاہیے, شوٹنگ کلبز ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. جٹس کی ہونا چاہیے, جٹس کی بھی سارا ٹورزم کا پارٹ نہیں, سب چیزیں آپس میں انٹر لنک کرتی ہیں ٹورزم سے اور بزنس سے بھی سمہاؤ. تو ٹھیک ہے, پوٹینشیل جب آئے گا تو یہ ٹورزم آئے گا, اور پھر فارنرز آئیں گے تو انکم آئے گی, ڈالرز آئیں گے, اور خالی ڈالرز نہیں آئیں گے, پھر یوروز بھی آئیں گے, اور لوگ پریفر کریں گے وہ پاکستانی کرنسی بائی کریں. وہ پھر اس طرح آپ کی اکانومی رن کرے گی اور آپ ہماری جو ہے کرنسی بھی بوسٹ کرے گی, GDP کو گروتھ مل جائے. اچھا, اسی کے ساتھ ہی اسام بھائی ہمیں یہ بھی بتائیں ہماری آڈینس کو کہ اگر پاکستان کا جو ٹورزم ہے آپ نے اس کے لیے ایک میپ جو ہے بڑی محنت سے تیار کیا, لوگوں کو پتہ چل گیا اچھا کہ اس پوائنٹ پہ یہ ہے, اس پوائنٹ پہ یہ ہے. اب جو پاکستان کی سویلائزیشن ہے, یعنی کہ جو پاکستان میں بدھسٹ کے لیے, ہندوؤں کے لیے مقامات ہیں, ان کے مقدس مقامات جو پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, آپ ان کے لیے بھی کچھ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ اچھا ہمارے پاس پاکستان میں وزٹ کرنے کے لیے یہ بھی ہے. جو اقلیتیں ہیں وہ پاکستان کو اگر وزٹ کریں,
جیسے سکھ بہت آتے ہیں پاکستان میں، تو چونکہ یہاں پر زیادہ ہائی لائٹ صرف سکھوں کے جو مقدس مقامات ہیں وہی ہیں، جیسے ننکانہ صاحب، کرتارپور، یہ ایریاز. تو اگر اسی کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں جو دوسری اقلیتیں موجود ہیں جو ہندو ہیں اور بدھسٹ کے جو مقامات ہیں، آپ ان پر بھی ہائی لائٹس کر رہے ہیں کچھ، کہ ان پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ اگر میں ان کو بھی ہائی لائٹس کرواؤں؟ ہاں جی، ان فیوچر میں مطلب اس کے آلریڈی پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے کہ بدھسٹ کی ٹورزم کے اوپر کام چل رہا ہے. مطلب میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیج ہوں ان پروجیکٹ پہ. ہمارا آن گوئنگ ہے، تھوڑا ہولڈ آ گیا کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم ٹورزم کو بوسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ فائدہ نہیں ہوگا. اگر کوئی فورنر آتا ہے، جیسے PSL ہو رہا تھا، somehow وہ بیچ میں اسٹاپ کر دیا گیا کیونکہ کووڈ کی یہ ابھی سچویشن اس طرح کی کنٹرول نہیں چل رہی. تو لیکن ہاں اس چیز پہ کام چل رہا ہے. آگے بدھزم کو فل ہم کریں گے، پروموٹ کریں گے، اور اس کی ساری جگہیں جو سی ایریاز ہیں، خالی وہ KPK میں ہی نہیں، پنجاب میں بھی کافی چیزیں جو کہ ابھی مزید ڈسکور ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ سندھ میں بدھسٹ سائٹس ہیں، وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف بدھزم ہے. بدھزم میں بھی کیٹیگریز ہیں، کچھ ہندو کی بدھسٹ سائٹ ہیں جو کہ جیسے پاکستان انڈیا بننے سے پہلے جو کہ تھے ٹیمپلز وغیرہ، وہ علیحدہ ایک ہیں، اور ایک جو دوسرے مہاتما بدھ والے جو کہ نیپال وغیرہ یا تھائی لینڈ جن کو مانتے ہیں، اور وہ ان سب کی بدھزم ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو یہ مکس سائٹس ہیں جو ہم ان کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ.